قوائف قرآن کے حوالے سے یہاں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں، اور ہر صورت کو ایک صحیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سورۃ البینہ میں ہے کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ترجمہ اللہ کا رسول پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے، اور اس سے مراد یہی صورتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر صورت کو علیحدہ علیحدہ صحیفہ تسلیم کر لیا جائے تو قرآن پاک کے کل 114 صحیفے بن جائیں گے۔ ان میں سے بعض کافی لمبے صحیفے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ المائدہ وغیرہ۔ بعض ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے صحیفے ہیں اور بعض چھوٹے بھی ہیں۔ ہر سورج یا صحیفے میں انسان کو درجہ کمال تک پہنچانے کا مکمل پروگرام موجود ہوتا ہے۔ اگر انسان چھوٹی سے چھوٹی صورت میں بھی غور و فکر کرے اور اس پر اس کا اعتقاد اور یقین ہو اور جو اس میں موجود ہے اس پر جم جائے تو پھر اس کے مطابق اس کا جو بھی عمل ہوگا وہ بہت کافی ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی کل آیات کی تعداد 6000 سے کچھ زیادہ ہے۔ اس تعداد کے متعلق مفسرین میں معمولی سے اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور یہ کوئی ایسا بڑا اختلاف نہیں ہوتا۔ بعض حضرات کسی ایک آیت کو 2 شمار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کل گنتی میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے سورۃ الفجر کی ایک لحاظ سے 30 آیات ہیں، جبکہ دوسرے حساب سے 33 آیات بنتی ہیں۔ اس طرح کل آیات 6616 یا 6600 بنتی ہیں، اور اگر ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ کو بھی آیت شمار کر لیا جائے تو مزید کچھ فرق بڑھ جائے گا۔ لیکن سورہ نمل کو چھوڑ کر باقی 113 صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی صورت کا بھی جزو نہیں ہے، اس لیے اسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک کے جملہ الفاظ یا کلمات کی تعداد 77,934 ہے، جبکہ جملہ حروف 7,60,323 ہیں۔ حضرت مجاہد اور حضرت عطا کی تعداد میں کچھ تھوڑا بہت فرق بھی ہے، اور قرآن کریم کے حروف کی تعداد میں علماء کرام کی آراء مختلف ہیں۔ چند مشہور اقوال اس طرح سے ہیں۔ ایک قول ہے کہ قرآن کریم کے حروف کی تعداد 3,23,015 ہے۔ دوسرا قول ہے کہ قرآن کریم کے حروف کی تعداد 3,23,671 ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قرآن کریم کے حروف کی تعداد 3,40,740 ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محبت و آشنائی قرآن کریم نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔